بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ وسلم علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ دعوت و تبلیغ سے متعلق یہ ہماری آخری نشست ہے اس پروگرام کے تحت۔ آج کی اس نشست میں ایک آیت کریمہ ہے، اس آیت کریمہ میں ایک لفظ ہے، ایک کلمہ ہے، اس کا معنی مجھے آپ کو بتانا ہے آج انشاءاللہ۔ اس لیے کہ اس طرح کے جو دروس منعقد ہوتے ہیں یا مجلسیں منعقد ہوتے ہیں دعوت و تبلیغ سے متعلق، ایک آیت کریمہ بہت پڑھی جاتی ہے اور ہم بکثرت سنتے ہیں، سورۃ المزمل کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا۔ قولاً قرآن مجید ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول پر قرآن نازل کیا، اور وحی کی جب بات کرتے ہیں تو وحی میں قرآن بھی ہے اور السنہ بھی ہے۔ قرآن کو، سنت کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ثقیل۔ ثقیل کے معنی معلوم ہے؟ ثقیل بھاری۔ ثقیل عربی زبان میں، جیسے کہ احمد بن فارس رحمہ اللہ نے کہا معجم و مقاییس اللغہ میں کہ ضد الخفہ، کوئی چیز اٹھانے میں ہلکی ہے، اسی کا ضد ہے ثقیل۔ کوئی چیز بہت بھاری ہے، وزنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو ثقیل کہا، قولا ثقیلا۔ عربی زبان میں ثقیل کے معنی معلوم ہو گئے ہم کو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان اور جن کو ثقلین کہا، پتہ ہے آپ کو کس آیت کریمہ میں؟ سورۃ الرحمن میں اللہ تعالیٰ نے کہا سنفرغ لکم، سنفرغ لکم۔ کون پڑھیں گے صحیح آیت کریمہ؟ ہاں، مصحف دیکھیے۔ مصحف نہیں ہے آپ کے پاس؟ حالانکہ میں ہمیشہ اس بات کا اہتمام کرتا ہوں کہ جب درس ہوگا تو ہمیشہ مصحف ہونا چاہیے سامنے۔ آیت کریمہ پڑھی۔ صحیح آیت کریمہ کون پڑھیں گے؟ آپ میں سے کوئی، ان کو ایک انعام دینا ہے، 500 روپے دوں گا انشاءاللہ، آدھا انعام ان کو، اور جو آیت کریمہ صحیح پڑھیں گے آدھا انعام ان کو۔ جی، یہ آیت کریمہ ہے سنفرغ لکم ایھا الثقلان۔ اس آیت کریمہ میں دیکھو اللہ رب العالمین نے الثقلان کہا، کون؟ الجن والانس، الجن والانس۔ اللہ تعالیٰ نے انسان اور جن کو کہا الثقلان۔ ان میں سے ہر دو ثقیل ہیں۔ انسان بھی ثقل ہے، وزنی ہے، اور جن بھی ثقل ہے، وزنی ہے۔ کیوں؟ احمد بن فارس نے کہا رحمہ اللہ لکثرت العدد، کثرت عدد کی وجہ سے، اتنی بڑی مقدار میں انسان اور جن ہے، یہ زمین پر وزنی ہے، اس وجہ سے کہا گیا الثقلان۔ وہ جو آیت کریمہ ہے نہیں سورۃ الزلزال کی، کون پڑھیں گے؟ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، ثقل کی جمع اثقال۔ کل روز قیامت زمین جو ہے اپنے اندر کی وزنی چیزیں نکال دے گی۔ وہ کیا ہوں گی؟ تفسیر میں جو بات ملتی ہے، قدیم مفسرین جو بات بتاتے ہیں کہ کنوز الارض، زمین اپنے اندر کے خزانے نکال دے گی۔
ایک تو یہ تفسیر اس کی، اور دوسری یہ کہ انسان جو مدفون ہے نا زمین میں، جو خود وزنی ہے، ثقلان میں سے ایک ہے نا، وہ زمین سے اٹھائے جائیں گے نا، زمین نکال دے گی نا ان کو، تو وہ ہے وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ النحل میں کہا یہ جو جانور اللہ نے انسان کی سواریوں کے لیے رکھے ہیں، یا آج کی سواریاں بھی بالخصوص جانور کے اگر بات کرتے ہیں، جب آیت کریمہ کا نزول ہوا کہا کہ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ۔ سورۃ النحل کے آغاز میں ہے، جانور انسان کو اپنے اوپر سوار کر کے لے کے جاتے ہیں۔ کس کو کہا اللہ نے؟ تحمل اثقالکم۔ کیا مطلب اثقالکم؟ ای اجسادکم، تمہارے بدن کو، تمہارے جسم کو، تمہارے جسد کو، تمہارے بدن کو، تمہارے جسد کو کہنے کے بجائے اللہ نے کہا کہ تحمل اثقالکم، تم جو ایک وزن ہو نا، تمہارے جو وزن ہے، تم ایک وزنی چیز ہو، تم کو اٹھا کے لے کے پھرتے رہتا ہے وہ۔ تو وہی آیت کریمہ ہے کہ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا۔ خیر یہ تو ایک لفظی معنی میں نے آپ کو بتایا، اب میں آپ کو بالذات یہ جو آیت کریمہ ہے اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، اس کو بتانے سے پہلے ایک اور آیت کریمہ بتا دیتا ہوں۔ یہاں پر اللہ نے ثقیلاً کس کی صفت میں کہا؟ قرآن کی نا، قولاً ثقیلا۔ اللہ نے قیامت کو بھی کہا یوماً ثقیلا۔ کہاں کہا اللہ تعالیٰ نے؟ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الدہر میں کہا کفار کے بارے میں۔ کون پڑھے گا آیت کریمہ؟ میں کچھ پڑھتا ہوں اس کا ابتدائی حصہ، مکمل کون کریں گے؟ ان ہؤلاء یحبون العاجلہ، ان ہؤلاء یحبون العاجلہ۔ احسنت، آپ کا انعام پہلے سے ہاں، اور اسی کو دوبارہ دے دیتا ہوں ہاں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان ہؤلاء یحبون العاجلہ وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا۔ کفار کے بارے میں اللہ نے کہا کہ یہ لوگ صرف دنیا کو حاصل کرنے میں پوری زندگی لگاتے ہیں، صرف دنیا کو چاہتے ہیں، اور وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا، اور قیامت کو اپنے پیچھے چھوڑ دیتے ہیں، اس کی توجہ ہی نہیں اس طرف۔ لیکن قیامت کے لیے اللہ نے کہا یومًا ثقیلاً، قیامت کے دن کو اللہ نے ثقیل کہا۔ کیوں کہا ثقیل؟ مقاتل ابن سلیمان البلخی 150 ہجری سن وفات ہے، ان کی تفسیر مطبوع ہے 4 جلدوں میں، 150 ہجری، دوسری صدی ہجری کے ہیں وہ، بلخ کے۔ انہوں نے کہا بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کفار سے متعلق جب بات کہی تو قیامت کو ثقیل کہا، یومن ثقیلا، اس لیے کہ جب قیامت واقع ہوگی کہا کہ ثقلت یا ثقل یوم القیامہ علی الکافرین اذا حشروا ووقفوا واذا حاسبوهم وجازوا علی الصراط، جب کفار کو قبروں سے نکالا جائے گا، حشر کے میدان میں جب انہیں جمع کیا جائے گا، وہ لمحہ ان پر بہت بھاری پڑے گا۔ بات واضح ہو رہی؟ وہ لمحہ ان کے لیے بہت بھاری پڑے گا جب انہیں حشر کے میدان میں رکایا جائے گا نا، کھڑا کیا جائے گا، عرصے تک اہل اسلام ہی پریشان رہیں گے، اور انبیاء کے پاس وہی تو جائیں گے نا۔ کفار کا حال کیا ہوگا اندازہ لگائیے۔ تو اس وجہ سے ان کو کہا کہ یومن ثقیلا، جب ان کا حساب کتاب ہوگا اس اعتبار سے یومن ثقیلا، جب صراط پر سے ان کو گزرنا ہوگا اس اعتبار سے یومن ثقیلا، لمحہ لمحہ ان پر بھاری پڑنے والا ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ یومن ثقیلا۔ تو یہ جو سورۃ المزمل میں اللہ نے کہا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، تو شریعت کو، قرآن کو اللہ نے ثقیل کہا۔ کس اعتبار سے؟ 2 اعتبار سے۔ ایک تو جو وحی ہے نا، وحی جو اللہ نے وحی نازل کی نا نبی پر، جو پیغام ہے نا، پیغام قرآن کا جو پیغام ہے، قرآن کی جو احکام ہیں، وہ خود ثقیل ہیں۔
لیکن وحی جب نبی پر نازل ہوتی ہے نا وہ وحی بھی بہت ثقیل ہے، وہ وحی بھی ثقیل، دونوں اعتبار سے۔ مثلا ایک حدیث آتی ہے مسند احمد کی، اور مسند احمد کے جو محققین ہیں شیخ شعیب ارناؤت اور آپ کا جو لجنہ ہے، کہا کہ یہ حدیث تو صحیح ہے لیکن فی نفسی سند حسن درجے کی، ایسے کہا انہوں نے، حدیث صحیح و اسنادہ حسن، یہ الفاظ ہیں ان کے۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں ان کان لیوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب اللہ کے رسول پر وحی نازل ہوتی تھی نا اس وقت، جبکہ وہو علی راحلتہ، جب آپ اپنی سواری پر ہوتے، اونٹنی پر ہوتے، آپ اونٹنی پر ہوتے اور وحی نازل ہوتی تو کیا ہوتا؟ اونٹنی کا حال فتضرب، جریان کا لفظ آتا ہے، جریان کا لفظ نہیں، کیا لفظ آتا ہے، اس کی جو گردن ہوتی ہے نا، لمبی گردن، اونٹنی جب بیٹھتی ہے تو گردن کو جس طرح سے وہ دراز کر دیتی ہے، پھر نیچے کر دیتی ہے، اور اس پر بہت اگر کوئی وزنی چیز رکھ دیں تو کیا صورتحال ہوتی ہے اس کی۔ ام المؤمنین عائشہ کہتی ہیں رضی اللہ عنہ جب وحی نازل ہوتی تھی تو اونٹنی بیٹھ جاتی تھی، وہ وزن سنبھال نہیں پاتی تھی، وہ وحی کا جو وزن ہوتا تھا، اپنی گردن دراز کر دیتی تھی، نیچے بیٹھ جاتی تھی، ایسے معلوم ہو رہا کہ کوئی وزنی چیز اس کے اوپر رکھ دی گئی، جو کچھ رکھ دیا گیا ہے اس کے اوپر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، صحیح بخاری میں کتاب التفسیر، کتاب التفسیر کی حدیث ہے، زید ابن ثابت رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ سورۃ النساء کی آیت کریمہ نازل ہوئی، لا يستوی القاعدون من المؤمنین، اللہ کے راستے میں جو لوگ جہاد کے لیے جاتے ہیں اور جو بیٹھے رہتے ہیں وہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ جب یہ آیت لکھوا رہے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، املا کروا رہے تھے زید ابن ثابت کو کہ لکھو، تو عبداللہ بن ام مکتوم آئے، نابینا صحابی، انہوں نے آ کے کہا کہ اللہ کے رسول لو استطیع الجہاد لجاہدت، اگر جہاد کی سب کو طاقت ہے نا، جن لوگوں کو بھی طاقت ہے، مجھے بھی طاقت ہوتی تو میں بھی جاتا، میں تو نابینا ہونا میں۔ تو اتنی ہی آیت تھی لا یستوی القاعدون من المؤمنین۔ زید ابن ثابت کہتے ہیں رضی اللہ عنہ اسی دوران وحی نازل ہوئی اللہ کے رسول پر، اسی دوران وحی نازل ہوئی، اور میں اللہ کے رسول کے بازو میں بیٹھا ہوا ہوں، یہاں پر اذان ہو رہی ہے، میں اللہ کے رسول کے بازو میں بیٹھا ہوا تھا، کہا کہ کان فخذہ علی فخذی، وفخذہ کانا کا لفظ نہیں ہے، وفخذہ علی فخذی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ران ہے، پیر ہے، وہ میرے پیر پر تھا، اللہ کے رسول کا پیر میرے پیر پر تھا جب آپ پر وحی نازل ہو رہی تھی، فثقلت علیہ، جب وحی آپ پر نازل ہو رہی تھی تو آپ کا پیر میرے پیر پر تھا، اتنا بھاری ہو گیا آپ کا پیر، اتنا بھاری ہو گیا، کہا کہ خفت ان ترض فخذی، مجھے ڈر لگنے لگا کہ کہیں میرا پیر ٹوٹ نہ جائے۔ وحی فی نفسی ثقیل، انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، وحی جو ہے نا بہت وزنی۔ زید بن ثابت اللہ کے رسول انسان ہیں لیکن آپ اللہ کے نبی بھی ہیں نا، اللہ نے آپ کو اتنی طاقت دی، آپ کو معراج لے جایا گیا نا، آپ کو اسراء و معراج، عام انسان جا سکتا ہے آسمان تک، اللہ کے رسول کو لے جایا گیا اس اہتمام کے ساتھ، ایک معجزہ ہے آپ کا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہونے لگی تو آپ کا پیر آپ کے زید بن ثابت کے پیر پر تھا رضی اللہ عنہ، کہتے ہیں کہ میرا پیر ٹوٹ نہ جائے۔ پھر جب وحی کا سلسلہ رک گیا تو کہتے ہیں کہ سریعن، سریعن، وہ چیز جانے لگی، پھر وہ جو درد تھا وہ درد میرا جانے لگا، پھر مجھے راحت ملی۔ یہ صورتحال وزنی چیز۔ ابو جہل کے جو بھائی ہیں حارث ابن ہشام، وہ فتح مکہ کے بعد اسلام قبول کر لیے، بھائی کے بلبوتے پر اسلام نہیں قبول کیے تھے، فتح مکہ کے موقع پر اسلام قبول کیا۔ صحیح بخاری کے بالکل آغاز کی حدیث ہے یہ، آغاز میں حارث ابن ہشام رضی اللہ عنہ جب اسلام قبول کیے
تو پھر دلچسپیاں بڑھنے لگی اسلام سے متعلق معلومات حاصل کرنے کے لیے. اللہ کے رسول سے پوچھے کہ اے اللہ کے رسول کیف یاتیک الوحی، وحی آپ پر کیسے کیسے نازل ہوتی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تفصیل بتائی کیسے کیسے وحی نازل ہوتی ہے. ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ میں دیکھتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وقت بھی وحی نازل ہوتی تھی. کس وقت؟ کہا کہ فی اليوم الشدید البرد، سخت جاڑا، سخت سردی کا موسم ہوتا، اس وقت اللہ کے رسول پر وحی نازل ہوتی. اور فیفصم عنہ، جب وحی کا سلسلہ رک جاتا، فیتفصد عرقا، آپ کی جو پیشانی ہے بالکل پسینے سے شرابور ہو گئی ہوتی، سخت جاڑے کے موسم میں. یہ وحی ہے ہی ثقیل، یومن ثقیلہ کہا اللہ تعالیٰ نے. ایک تو اس اعتبار سے ثقیل. ایک دوسرا معنی ہے ثقیل کا، دوسری بھی چیز آتی ہے اس میں، وہ یہ ہے کہ قرآن کا جو پیغام ہے وہ بھی ثقیل. امام محمد ابن جریر الطبری رحمہ اللہ نے حسن بن ابی الحسن البصری رحمہ اللہ کا قول نقل کیا اپنے سند سے. حسن بن ابی الحسن البصری رحمہ اللہ نے کہا کہ ان الرجل لیہض السورہ ولکن العمل بہ ثقیل. کہا کہ ایک شخص، اس کو سورہ بقرہ پڑھنے کے لیے بولو پڑھتا چلا جائے گا، اور 20 منٹ میں، آدھے گھنٹے میں ایک بڑا حصہ پڑھ لے گا. 1 گھنٹے میں ممکن ہے سورۃ البقرہ پوری سورت پڑھ لے وہ، 1 گھنٹے میں، سوا گھنٹے میں، 1.5 گھنٹے میں، حسب طاقت. لیکن جب بات آتی ہے اس سورت پر عمل کی، کہا کہ وَلَكِنَّ الْعَمَلَ بِهِ ثَقِيلٌ. سورہ رحمان پڑھنے کے لیے بولیے، پھر آدمی جھومنے لگے گا، اتنے اچھے انداز میں پڑھ سکتے اس کو. قاری عبد الباسط عبد الصمد کے ہم بچپن میں قرات سنتے تھے، سورۃ الغاشیہ پڑھتے تھے، سورۃ التکویر پڑھتے تھے، سورۃ الفاتحہ پڑھتے تھے، تو وہ نہایت خوبصورتی کے ساتھ آسانی سے ایک سورت پڑھ لیتے. لیکن جب بات آتی ہے اس عمل کی تو پھر بہت مشکل. یہ کہا حسن بن الحسن بصری نے، ان الرجل لیہض السورہ، سورت کو بالکل روانی سے پڑھ لے گا وہ، لیکن جب بات آتی ہے عمل کی، کہا کہ ولکن العمل بہ ثقیل. اسی لیے قتادہ ابن دعامہ السدوسی رحمہ اللہ نے کہا کہ اللہ نے کہا کہ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا. کیا مطلب ہے ثقیل کے؟ کہا کہ ثقیل کا مطلب یہ ہے کہ واللہ ثقیل فرائضہ وحدودہ. قرآن میں جو فرائض ہیں، قرآن میں جو حدود بیان کیے گئے ہیں، اس کو کرنا چاہیے، اس کو نہیں کرنا چاہیے، یہ جو چیزیں ہیں یہ اصل میں جو ثقیل ہیں انسان کی زندگی پر. ابو العالیہ الریاحی رحمہ اللہ نے کہا کہ وہ کبار تابعین میں سے ہیں. کہا کہ الوعد والوعید والحلال والحرام، کہا کہ یہ ہے ثقیل. جنت سے متعلق بیان، جہنم سے متعلق بیان، حلال حرام، یہ جو امور ہیں، کہا کہ قرآن اس اعتبار سے ہے ثقیل. بات واضح ہوئی آپ کو؟ متعدد اصحاب علم نے کہا. حسن بن ابی الحسن البصری اور عبد الرحمن ابن زید ابن اسلم رحمہ اللہ نے کہا کہ جو اس دنیا میں قرآن جو ثقیل ہے، اس کے فرائض، اس کے حدود، اس میں حلال، اس میں حرام، یہ جو ثقیل ہے، جو اپنی طاقت کے بقدر اس وزن کو اٹھائے گا، کہا کہ ثقیل فی المیزان یوم القیامہ، یہ چیز قیامت کے دن اس کے لیے یہ وہاں بھی ثقیل بن کے رہے گا. یہ اس اعتبار سے قرآن ثقیل. سمجھ میں بات آپ کو؟ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، یعنی یہ کتاب کا قیامت کے دن ایک مومن کے میزان پر ثقیل ہے. یہ ایک وزنی چیز ہے. یہ دونوں چیزیں ابن جریر طبری رحمہ اللہ نے کہا کہ دونوں مراد ہیں، اس میں کوئی ایک نہیں. ابن کثیر نے اسی کو راجح قرار دیا جو ابن جریر نے کہا رحمہم اللہ اجمعین. آخر میں ایک بات اس چیز سے متعلق کہ ایک حدیث کی کتاب ہے مصنف ابن ابی شیبہ، اس میں ایک کتاب ہے کتاب فضائل القرآن. ابو بکر ابن ابی شیبہ رحمہ اللہ، معروف عالم دین، معروف محدث، حافظ الکوفہ، 235 ہجری سنہ وفات ہے ان کا. ان کے استاذ ہیں حفص. آپ نے سنا ہے نا قرات حفص عن عاصم، قرات حفص عن عاصم سنا ہوگا نا آپ نے. یہ جو حفص ہیں، حفص بن سلیمان،
یہ قرات کی اگر بات کرتے ہیں تو امامت نصیب تھی آپ کو قرات کے میدان میں، لیکن حدیث کے میدان میں متروک متفقہ طور پر وہ جو ہے مطلب یعنی محدثین کے پاس وہ ضعیف راوی ہیں حدیث کے باب میں، محمد بن عمر الواقدی کی طرح، جیسے وہ سیرت کے میدان میں جو ہے مغازی کے میدان میں امام ہے، لیکن اس میدان میں جو ہے روایت کے میدان میں حدیث کے میدان میں وہ ضعیف ہے، متروک الحدیث ہے۔ تو حفص اپنے استاد سے کہتے ہیں عاصم بن بہدلہ ابو نجود، ان سے روایت کرتے ہیں، تو عاصم کہتے ہیں کہ میں محمد ابن سیرین سے سنا کہ لا تقل سورتن قصیرہ سورتن خفیفہ، ہم بولتے نا یہ سورۃ الفاتحہ ایک چھوٹی سورت ہے، سورۃ الکوثر ایک چھوٹی سورت ہے، سورۃ البقرہ ایک طویل سورت ہے، ایسے مت کہو، چھوٹی سورت ہے ہلکی سورت ہے ایسے مت کہو، قرآن کے لیے ایسا نہیں کہنا چاہیے۔ کیا کہنا چاہیے؟ کہا کہ سورۃ یسیرہ ایسے کہو، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، سورہ کو جو ہے کسی سورت کو طویل اور قصیر اور خفیف ایسے مت کہو، خفیف کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا کہا اللہ تعالیٰ نے، حالانکہ یہ روایت سندن کسی طور بھی صحیح نہیں ہے، حفظ موجود ہے اس میں، جو باعث راوی حدیث وہ ضعیف ہے، متروک الحدیث ہے، اور احادیث میں کچھ صورتوں کو طویل صورتیں بھی بتائی گئی ہیں، السورۃ طوال، اس سے معارض بھی ہے یہ، تو منکر روایت ہوئی۔ بہرحال یہ اس موضوع سے متعلق کچھ باتیں تھیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں قرآن مجید جو کہ ثقیل ہے، اللہ تعالی ہمیں جتنی طاقت عطا کی ہے اس وزن کو اٹھانے کی، اللہ ہمیں اس کی توفیق دے، اس میں غفلت ہونے سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اور کل قیامت کے دن یہ کتاب ہمارے لیے ثقیل بن جائے۔ جو دن کے کون سا دن ہوگا؟ یومن ثقیلہ، یومن ثقیلہ ہے۔ اگر مومن ہو تو پھر اس کے لیے کتاب ثقیل بن جائے گی، یعنی اس کی میزان پر بھاری پڑ جائے گی۔ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔